آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث مبارکہ کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر تبیان القرآن کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المدارس گئے، یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، وہاں گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہے جس کا نام فوخاس تھا، اس کا نام، اس نے اپنے ارد گرد بہت سے یہودیوں کو جمع کیا ہوا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے، ان کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جاتے ہیں تو آپ فوخاس سے کہتے ہیں، جو کہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اے فوخاس تم کیا کرتے ہو؟ آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ تم جانتے ہو تو رات کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی شانوں کے تذکرے موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی شانوں کے، آپ کی آمد کے تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ ساری آسمانی کتابوں کے اندر آپ کی شانوں کے تذکرے موجود ہیں، پھر تم یہ لوگوں کو کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ تم دین اسلام کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ جو فوخاس نامی یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اس دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ، کہا کہ آپ کا رب تو فقیر ہے۔ اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ کا رب معاذ اللہ فقیر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے رکھا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے گا۔ اس نے یہ کہا فوخاس نامی یہودی نے کہ تمہارا رب تو معاذ اللہ فقیر ہے، وہ تو ہم سے قرضہ مانگتا ہے معاذ اللہ، تو آپ مجھے کون سے دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور آپ کے جو نبی ہیں وہ ہمیں سود سے منع کرتے ہیں زیادتی سے، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے جو مجھے ایک دے گا میں اس کو 10 واپس کروں گا، 70 واپس کروں گا، 100 واپس کروں گا۔ معاذ اللہ اس نے یہ باتیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ میں مارا اور کہا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہارا سر جو ہے وہ تمہارے جو بدل سے تمہارا سر جدا کر دیتا۔ اب یہ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ سارے یہودی وہاں بیٹھے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آ جاتے ہیں، پھر وہ یہودی جو ہیں وہ سارے ایک پلان بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر وہ سارے یہودی حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے بڑے عالم کو تھپڑ مارا ہے، لیکن وہ سارا واقعہ نہیں بتاتے کہ اس نے اللہ کی ایسے شان میں گستاخی کی تھی اس لیے تھپڑ مارا تھا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے فوخاس نامی یہودی کو تھپڑ مارا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں جی اللہ کے حبیب، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں رب کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے جو ہے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تو وہ سارے جو یہودی تھے وہ اس بات سے انکار کر دیتے کہ ایسے نہیں ہوا، جو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا، انہوں نے ویسے ہی تھپڑ مار دیا۔ تو اب حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی صدیق ہے، سب سے سچا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقین کے سردار ہیں. تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کسی اور نے آپ کو دیکھا ہے؟ وہاں کوئی اور موجود تھا مسلمانوں میں سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب وہاں کوئی نہیں موجود تھا. اب اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرنے کے لیے رب تعالی نے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا لقد تحقیق سمع اللہ نے سن لیا ہے قول الذین، ان لوگوں کے قول کو، ان لوگوں کی بات کو، قالوا جنہوں نے کہا ہے ان اللہ فقیر، کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں. اللہ نے یہ قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا کہ اے حبیب یہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اگر کوئی مومن کوئی مسلمان وہاں موجود نہیں تھا تو آپ کا رب موجود تھا. آپ کے صدیق کی گواہی کے لیے، صدیق کی تصدیق کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اے حبیب یہ جھوٹے ہیں، یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. حضرات محترم، جب حضور علیہ السلام معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے قریش مکہ کو، کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا سفر جو ہے کر کے آیا ہوں. تو کوئی بھی جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ سارے قریش مکہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ابوبکر کے پاس چلتے ہیں، وہ ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں. آج ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات جو ہے عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا زیادہ سفر کر کے آیا ہے. وہ قریش مکہ، کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے حبیب نے، میرے محبوب نے، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، ابوبکر تو اس سے اگلی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو اس بات کی تصدیق کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. محدثین شارحین نے لکھا یہاں پہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی تھی، کوئی نہیں مان رہا تھا. تو اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ وہ وقت آیا کہ جب کوئی نہیں مان رہا تھا، کسی مومن نے نہیں دیکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنے حبیب والا بدلہ، جو تصدیق والا بدلہ اتارنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن کی جلد نمبر 5 کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، تفسیر ضیاء القرآن کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اخلاق کے متعلق، حسن خلق کے متعلق جو ہے وہ بتا رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق کی، حسن خلق کی 360 قسمیں ہیں.
360 درجے ہیں، 360 صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ جس بندے کے اندر کوئی ایک صورت بھی پائی گئی، وہ جو 360 بیان فرمائی، کوئی ایک درجہ بھی پایا گیا، شرط کیا ہے؟ بندہ ایمان والا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ آپ نے اسلام نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ جس بندے کے اندر کوئی ایک صورت بھی پائی گئی، کوئی ایک، وہ 360 جو قسمیں ہیں، جو درجے ہیں، کوئی ایک بھی پایا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل فی منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، آپ جو بیان فرما رہے ہیں کہ حسن خلق کی 360 قسمیں ہیں، 360 درجے ہیں، فرمایا عرض کرتے ہیں حل فی منہا، اے اللہ کے حبیب، کیا ان میں سے کوئی ایک میرے اندر میں پائی جاتی ہے؟ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر۔ آپ نے السلام نے فرمایا قال کلھا فیکا یا ابا بکر واحبھا الی اللہ السخاء، فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے اندر کوئی ایک وہ درجہ حسن خلق کا، حسن اخلاق کا کوئی ایک قسم آپ کے اندر پائی جاتی ہے؟ آپ ایک کی بات کرتے ہیں، میں اللہ کا حبیب ہو کر آپ کو بتاتا ہوں آپ کے اندر وہ ساری کی ساری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ 360 درجے جو ہیں، حضرات محترم، یہ بات کرنا آسان ہے، بات کرنے سننے کی حد تک بڑا آسان لگتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ نے السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بھی ہوگی تو وہ بندہ جنتی ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ نے السلام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر وہ 360 جو قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے، اپنے گھر مبارک سے مسجد میں تشریف لے کے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث مبارکہ کے فرماتے ہیں، آپ نے السلام جب اپنے گھر سے تشریف لے کے آتے ہیں، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ ایسے آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ صحابہ دیکھ لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ لیں؟ فرمایا اس منظر کو دیکھ لو، یاد کر لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جس طرح آج اپنے حجرے مبارک سے، اپنے گھر مبارک سے مسجد نبوی میں اپنے ان دونوں یاروں کے ساتھ تشریف لے کے آیا ہوں، فرمایا ہاکذا اس منظر کو یاد کر لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن میدان محشر میں بھی ایسے ہی اپنے انہی دونوں یاروں کے ساتھ تشریف لے کے آؤں۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت اور آپ کی غلامی عطا فرمائے۔